جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PZM TV سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ PZM TV سے بیورو چیف حیدرآباد راؤ رائل شریفی. پاکستانی قوم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ PZM TV کا کام افواج پاکستان اور عوام کی دوریوں کو ختم کرنا اور محبت کو پیدا کرنا. پاکستانی قوم، جس طریقے سے آج ہم جو ٹاپک آپ کے سامنے لے کر چلیں گے اور جو معاملات، جو ویلاگ جہاں میں جوڑنا چاہتا ہوں پروپیگنڈے کے حوالے سے، جو ہماری افواج پاکستان اور ملک کے خلاف جو پروپیگنڈا چلتا ہے، آج تھوڑا سا کوشش کریں گے ان حقائق کو سامنے لانے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. پاکستانی قوم، آج ہم شروع ہوتے ہیں اسرائیل سے. وہ جو ایک محمد قائد اعظم علی جناح کا فرمان علی شان ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز اولاد کی طرح ہے، تو جب وہ ناجائز اولاد کی طرح ہیں تو اسے قبول کون کرے گا؟ کم سے کم پاکستان تو نہیں. یہ بانی پاکستان کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ اور نبی کے بعد ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں جو حقائق ہے PZM TV کے حوالے سے اس کو سامنے لانا ہمارا فرض ہے. پاکستانی قوم، اسرائیل کا جتنا بھی اس ٹائم پر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم چل رہا ہے، میں سب سے پہلے تو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اپنی پوری PZM TV کی جانب سے کہ الحمدللہ ہم PZM TV پہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم پاکستان کے اندر ہیں کہ جی ہم نے 200 250 300 400 500 مجاہدین بھیج دیے، کیونکہ ہم نے بھیجے ہی نہیں ہیں. اور گمنام ہیرو آپ میسج پہ کر گئے. کیوں؟ کہ جب تک ہماری افواج پاکستان اجازت نہیں دیتی، بلکہ اب تو یہ تو کلیئر ہمارے آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، تو اس کا جو کہنا ہے وہ پھر جو اہل علم، اہل دل، اہل نظر ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے. اب یہ پروپیگنڈا جو اسرائیل سے شروع ہوتا ہے اور یہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ انڈیا کے اندر. اب انڈیا میں کیوں ختم ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا قادیانوں کا جو بڑا مرکز ہے وہ ربوہ نہیں ہے پاکستان میں، وہ اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑا مرکز ہے قادیانیوں کا انڈیا کے اندر، وہ جو ملعون دنیا سے جا چکا ہے. اب پھر آپ نے پاکستانی قوم میں ایک چیز دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، اب تو کھل کر سامنے آ گئی کہ قادیان اسرائیلیوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. آج کے لیے دو دلیلیں بہت کافی ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی تھے اور آخری نبی رہیں گے. اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے یا سوچے بھی ان سے بھی یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر رہی ہے. پاکستانی قوم، یہ جتنا افواج پاکستان کے اوپر بکواس کی جاتی ہے ہمارے ملک کی فوج کے اوپر، اس کا جو مین ریزن ہے، سلو پاکستانی قوم آپ کو ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ نس کا انجیکشن دے دیں تو شاید سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہم بھی ایک دائرے کے اندر رہ کر آپ کو آگاہی کرتے ہیں. پاکستانی قوم، یہ جو سوشل میڈیا، جب آپ کو یاد ہوگا آج سے 2003 اور 2008 کے اندر چھوٹے چھوٹے موبائل ہوتے تھے جو فیس بکوں کے اوپر بلکہ میسیجز پہ جنگ کرتے تھے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر لوگ. آج اتنا جدید دور ہے، اس جدید دور میں ذہن سازی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اب جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا لانچ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر کیا داخل کیا؟ پاکستانی قوم، اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے انہوں نے داخل کیا کیبل کو. کیبل جب کیبل داخل ہوا تو ہماری پوری پاکستان کے لوگ، ظاہر سی بات ہے جب انڈیا کے ڈرامے دیکھیں گے تو وہی کلچر پیدا ہوگا. سچ ہے نہ کم کم سے
सास भी कभी बहू थी। गुमनाम हीरो को वजह जो मैं, आप तो मैसेज पिक कर लेंगे जो मैं ये चीज लाना चाह रहा हूं सामने। आस्ता आस्ता ये रूटीन हो गई कि कार्टून बनने शुरू हो गए और बच्चों के जहनों में ये फीड कर दिया गया कि इस्राएली फौजें उतरेंगी और एक जद्दाल आएगा और फलाना आएगा और यूं आएगा और वो आएगा। ये लॉन्च होना शुरू हो गया। लेकिन सलाम है उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को जिनके लालों ने, हमारी मुसल्लह फौज के शहीदों ने, गाजियों ने अपना लहू देकर इस प्रोपेगेंडे को नाकाम किया और उन मुहिब्बे वतन लोगों को जो इस टाइम पर भी फुल फाइट कर रहे हैं और मुंह तोड़ दलाइल के साथ जवाब दे रहे हैं और जो फौज के ऊपर भौंक रहे हैं उसको काउंटर कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राह के बेहिसाब इस 4 से 5 दिन में स्लीपर सेल आपके गुमनाम हीरो ने पूरे पाकिस्तान में बेनकाब भी किए और ताबड़तोड़ हमले भी किए और जिसमें से चंद चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने देखी और आप देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई हमारा फौजी जवान अफसरान शहीद हो जाता है। तो पाकिस्तानी कौम जो असल बात है वो ये है कि आप अल्लाह और नबी के बाद इस चीज को मत सोचें कि हम इस फौज क्या है। अक्सर लोग कहते हैं और खाली लफ्जों के टूर्नामेंट नहीं खेले जाते। मैं कोई अल्लाह नबी के बाद PGRM टीवी से बड़ा मैसेज देना चाहता हूं। मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि यहां हर बात दलाइल के साथ होती है। आपने देखा कि जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा वक्तन लॉन्च किया गया, अब यहां तक नौबत आ गई है कि आप ये देखें कि जंग फलस्तीन के अंदर मजलूमों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी आड़ के अंदर हमारी मुसल्लह अफवाज को हिट किया जा रहा है। अब पाकिस्तानी कौम खुद ही फैसला कर लेना, और शायद जो मैं अब बोलने जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, खुद ही फैसला कर लेना कि अल्लाह और नबी के बाद कोई सा भी मलबा ये लोग फौज के ऊपर डालते हैं। हमारे मोहतरम बड़ी प्यारी प्यारी जो माशाल्लाह सियासी जमातें हैं, जो हमारी समाजी लोग हैं, जो हमारे मजहबी लिबासे के अंदर उलमाए सू हैं, उलमाए हक नहीं, उलमाए सू, यानी कि आप इस हद तक अंदाजा लगा लें कि जी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो आपको क्या मालूम है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि जब मेरे जैसा एक सूफी उमर दराज पाकिस्तानी अल्लाह और नबी के बाद, शायद कह देता हूं ये मक्खी है मेरे बस में है और मैंने अगर ये फलस्तीन भेज दिए तो क्या आप लोग के पास कोई सबूत है? नहीं है ना। तो आप क्यों हमारी आर्मी के ऊपर उंगली उठाते हैं? अगर ये आर्मी ना हो तो पाकिस्तानी कौम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यहां पर जो आज फलस्तीन के अंदर हाल हुआ है वही हाल पाकिस्तान में हो। और अब जो कहने जा रहा हूं, इस्राइल को फलस्तीन की जरूरत नहीं है, उसको पाकिस्तान के अंदर टुकड़े कराने की जरूरत है। क्योंकि अगर उसको किसी से डर है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इस्राइल हो, उन सब को डर अगर है तो हमारी मुसल्लह अफवाज से है, हमारे पाकिस्तान के उन गुमनाम हीरो से है जिनका एक टुकड़ा भी शहीदों का नहीं मिलता। तो पाकिस्तानी कौम कहते हैं, कहावत है कि इंसान को या तो मरने के बाद कदर आती है या दूर जाने के बाद। खुदा ना करे कि कभी वो वक्त आए अगर 10 सेकंड के लिए आपके फौजी बॉर्डर पे से हट गए ना तो पाकिस्तान गया, लेकिन 10 सेकंड के लिए भी फौजी नहीं हट सकते। क्यों? उन्होंने अपने अल्लाह उसके रसूल से अहद किया हुआ है। पाकिस्तानी कौम, बहुत सारी दीन की बातें आती हैं, बहुत सारे मामलात आते हैं, लेकिन आज मैं बता दूं, हम PGRM टीवी पर बैठकर लोगों की ज़हन साजी करते हैं सच्चाई वाली कि आओ अल्लाह और नबी के बाद अपने पाक फौज मुहाफिजों का दिफा करो।
تو بہت لوگوں کو چبھتی ہے باتیں. کیوں چبھتی ہے؟ کہ فوج کیا کر رہی ہے. تو میں آج کلیئر واضح کر دینا چاہتا ہوں، فوج آپ لوگوں کو بتا کر کرے گی، ایک ایک جھرلو کو بتا کر کرے گی. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ فوج کیا کر رہی ہے، بس آج میں آپ کو یہ میسج دے دینا چاہتا ہوں، وہ سمجھنا کہ نہ وہ حلال کا ہے، نہ اس کے رگوں میں حلال کا خون ہے. کیونکہ پاکستانی قوم جو کرائے کے قاتل اور جو پیسے لے کر اپنا دین ایمان بیچ دیں، ان کا نہ تو کوئی فرقہ ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ان کا کوئی دین ایمان ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے اندر اتنا مسلمان ہے، آج وہاں پہ مسجدوں پہ بھی پابندی لگ رہی ہے. کیا پاکستان کے اندر ہندو بھائیوں کے لیے پابندی ہے؟ کیا کرسچن بھائیوں کے لیے پابندی ہے؟ بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہماری آنکھیں یہاں کیوں نہیں کھلتی؟ اور پاکستانی قوم سلام ہے اس ملک پاکستان کو اور افواج پاکستان کو، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے ملک کو کہ شاید اب بھی سدھر جائے کچھ لوگ پھر موقع دیتی ہے. اس کو بھی نام یہ دیا جاتا ہے کہ جی فوج لے کر آئیے. ارے بھائی، اللہ اور نبی کے بعد فوج کی حکمت کو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے. جو بندہ اتنی ٹریننگ کے بعد فوج میں جاتا ہے اور ڈیوٹی دیتا ہے، اب کیسے مناظرہ کر سکتے؟ ایک جھوپڑی والا محل کا کیسے مناظرہ کرے گا؟ کیونکہ محل والے کو کیا تکلیف پتہ جھوپڑی کی کیا ہوتی ہے. تو پاکستانی قوم، ہماری فوج کی وہ مثال ایک جھوپڑی جس نے اس محل پاکستان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ کسی غلط پروپیگنڈے میں نہ آئیں، کسی بھی خواب کسی سیاسی جماعت میں رہیں، سماجی جماعت میں رہیں. مجھے آپ بتائیں، یہ 3 نعرے بڑے مشہور ہیں: ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسن یا حسین. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے، 40 سال پہلے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کس کی برتھ ڈے منائی جاتی تھی؟ کسی کی بھی نہیں. یہ کس نے لانچ کیا؟ پاکستانی قوم. یہ باہر کی لابیوں نے ہمارے پاکستان کے اندر شیعہ، سنی، دیوبند، بریلوی یہ فتنے پھیلانے شروع کر دیے. اور جو فتنہ پھیلاتا ہے اس سے یہ پوچھے کہ لوٹ کر تو ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس نہیں دیا؟ کیا ہمارے صحابہ اکرام نے اپنے جانوں کے نذرانے نہیں دیے؟ کیا اہل بیت نے دین اسلام کو نہیں بچایا؟ یہاں تو ہم نے کبھی فرقہ نہیں پایا. تو پاکستانی قوم اس کے فرقہ واریت سے بچیں. اور خاص طور پہ مسجد کے ممبروں پر دھیان رکھیں جب جمعے کی نماز پڑھنے جائیں کہ مولانا کیا تک جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا. 30 سال سے ایک بندہ امامت کر رہا تھا، پورا نیٹ ورک پکڑا گیا. کس نے پکڑا؟ آپ کے گمنام ہیرو نے، پاک فوج نے، ISI نے، MI نے. ہم ایک کا نام کیوں لیں؟ اتنے ہمارے قومی سلامتی ادارے ہیں، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمیں پہ سنت نہیں، ہم پہ فرض ہے ان کی عزت کرنا. ممبروں پہ، امام بارگاہ میں، گرجا گھروں میں، مندروں میں دھیان رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسکولوں میں، تعلیموں میں، کیونکہ قادیانی ہر جگہ گھستا جا رہا ہے. تو پاکستانی قوم، اللہ اس کے رسول کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور جس کے اللہ اس کے رسول کے نام پر یہ ملک ملا اس پر کوئی سمجھوتا نہیں. اور جو اس ملک کے محافظ ہیں، ملک پاکستان کے پاک فوج، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں. یہ 3 چیزیں آپ اپنے دماغوں میں فیڈ کر لیں. انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے، ہم اللہ اس کے رسول نے چاہا تو سورہ بقرہ 155 سے لے کے 157 تک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کہہ دیجئے کہ ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، جان سے، مال سے، آمدنی کے گھاٹے نفع سے، اولاد کو چھین کر، اور جو اس پر صبر کریں گے انہی کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو پاکستانی قوم، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صفت ہے کس میں ہے؟ اس وقت
پاکستان کے اندر اگر یہاں کسی کا بچہ مر جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے. کیا جو فوجی شہید ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں ہوتے, ان کی ماں نہیں ہوتی, ان کا باپ نہیں ہوتا؟ روتے وہ بھی ہیں, لیکن وہ دھاڑے نہیں مارتے, بلکہ اس طرح روتے ہیں کہ ہم سے کو ہمارا ساتھی بچھڑ گیا, کیونکہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتے. تو لہٰذا اپنی فوج کی, اپنے ملک کی قدر کریں, تمام پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کریں جو ملک کے خلاف, پاک فوج کے خلاف ہے. اور پاکستانی قوم, پاک فوج, آئی ایس آئی, ایم آئی, پاک رینجرز, گمنام ہیرو, سی ٹی ڈی, پاک پولیس, ایف آئی اے, ایف آئی یو, تمام کا بھرپور دفاع کریں اور کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں. اب اجازت دیجیے پاکستانی سے پی جے ایم ٹی وی کے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو, میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آئی ایس آئی زندہ باد, ایم آئی زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسن یا حسین, وطن یا کفن.